بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ذات الرقاع، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے 3 بازو میں سے 2 مضبوط بازو کو توڑ کر فارغ ہو گئے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا بھرپور موقع مل گیا۔ تیسرا بازو وہ بدو تھے جو نجد کے صحرا میں خیمہزن تھے اور رہ کر لوٹ مار کی کارروائیاں کرتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ بدو کسی آبادی یا شہر کے باشندے نہ تھے اور ان کا قیام مکانات اور قلعوں کے اندر نہ تھا، اس لیے اہل مکہ اور باشندگان خیبر کی بنسبت ان پر پوری طرح قابو پا لینا اور ان کے شر و فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا دینا سخت دشوار تھا۔ لہٰذا ان کے حق میں صرف خوفزدہ کرنے والے تادیبی کارروائیاں ہی مفید ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ان بدو پر رعب و دبدبہ قائم کرنے کی غرض سے اور بقول دے کر مدینہ کے اطراف میں چھاپہ مارنے کے ارادے سے جمع ہونے والے بدو کو پراگندہ کرنے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تادیبی حملہ فرمایا جو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے معروف ہے۔ عام اہل مغازی نے اس غزوہ کا تذکرہ 4 ہجری میں کیا ہے، لیکن امام بخاری نے اس کا زمانۂ وقوع 7 ہجری بتایا ہے، چونکہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے شرکت کی تھی۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا تھا۔ مہینہ غالباً ربیع الاول کا تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اس وقت مدینہ پہنچ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے مدینہ سے جا چکے تھے، پھر حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہو کر سیدھے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیبر پہنچے، اور جب پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری حبش سے اس وقت خدمت نبوی میں پہنچے تھے جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ لہٰذا غزوہ ذات الرقاع میں ان دونوں صحابہ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی کسی وقت پیش آیا تھا۔ اہل سیر نے اس غزوے کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخوں بنی ثعلبہ اور بنی محارب کے اجتماع کی خبر سن کر مدینہ کا انتظام حضرت ابو ذر یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور جب 400 یا 700 صحابہ کرام کی معیت میں بلاد نجد کا رخ کیا۔ پھر مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ البتہ آپ نے اس موقع پر صلاۃ خوف حالات جنگ والی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس سے ہمارے قدم چلنی ہو گئی، میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جڑ گیا۔ چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتڑے لپیٹتے رہتے تھے، اس لیے اس کا نام ذات الرقاع چیتڑوں والا پڑ گیا، کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتلے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھی۔ اور صحیح بخاری ہی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرقاع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ذرا سی نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی اور بولا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں،
اس نے کہا تب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے۔ ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک اعرابی آپ کے پاس بیٹھا ہی۔ آپ نے فرمایا میں سویا تھا اور اس نے میری تلوار سونت لی۔ اتنے میں جاگ گیا اور سونتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ۔ تو ابھی وہی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اس سے اظہار غصہ نہ کیا۔ ابو عوانہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ جب آپ نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہوئے، انہیں احسان کیجیے۔ آپ نے فرمایا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کی راہ چھوڑ لی اور اس نے اپنے قوم میں جا کر کہا میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے اور آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئی اور صحابہ کرام کی 2 رکعتیں۔ اس روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے یہ نماز مذکورہ واقعے کے بعد ہی پڑھی گئی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت میں جسے مسدد نے ابو عوانہ سے اور انہوں نے ابو بشر سے روایت کیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کا نام حورث بن حارث تھا۔ ابن حجر کہتے کہ واقعی کے نزدیک اس واقعے کی تفصیلات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس اعرابی کا نام داسور تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن واقعی کے کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ 2 واقعات تھے جو 2 الگ الگ غزووں میں پیش آئے تھے۔ واللہ عالم۔ اس غزوے سے واپسی میں صحابہ کرام نے ایک مشرک عورت کو گرفتار کر لیا۔ اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا۔ چنانچہ وہ رات کے وقت آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے 2 آدمیوں یعنی عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو فہر فرمامور کر رکھا تھا۔ جس وقت وہ آیا حضرت عباد کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے اسی حالت میں ان کو تیر مارا۔ انہوں نے نماز توڑے بغیر تیر نکال کر جھٹک دیا۔ اس نے دوسرا اور تیسرا تیر مارا لیکن انہوں نے نماز نہ توڑی اور سلام پھیر کر ہی فارغ ہوئے۔ پھر آپ نے ساتھی کو جگایا۔ ساتھی نے حالات جان کر کہا سبحان اللہ، آپ نے مجھے جگا کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا، گوارا نہ کیا کہ اسے درمیان میں چھوڑ دو۔ سنگ دل اعراب کو مرعوب اور خوفزدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا۔ ہم اس غزوے کے بعد پیش آنے والے سرائے کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غطفان کے ان قبائل نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جرأت نہیں کی، بلکہ ڈھیلے پڑتے پڑتے سپر انداز ہو گئی اور بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ ان اعراب کے کئی قبائل ہم کو فتح مکہ اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں اور انہیں غزوہ حنین کے مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا ہے۔ پھر فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے اعمال بھیجے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے ہیں۔ غرض اس حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوٹ گئے جو جنگ خندق میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن و سلامتی کا دورہ ہو گیا۔ اس کے بعد بعض قبائل نے بعضی علاقوں میں جو شور و غوغا کیا، اس پر مسلمان نے بڑی آسانی سے قابو پا لیا، بلکہ اس غزوے کے بعد بڑے بڑے شہروں اور ممالک کی فتوحات کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا، کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرونی ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہو چکے تھے۔
ست ہجری کے چند سرایہ۔ اس غزوے سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 7 ہجری تک مدینہ میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد سرایہ روانے کی۔ بعض کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، سریہ قدید۔ یہ سریہ غالب بن عبداللہ لیثی کی کمان میں قدید کی جانب قبیلہ بنی ملوح کی تادیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو ملوح نے بشر بن سوید کے رفقا کو قتل کر دیا تھا اور اس کے انتقام کے لیے اس سریہ کی روانگی عمل میں آئی تھی۔ اس سریہ نے رات کو چافہ مار کر بہت سے افراد کو قتل کر دیا اور ڈور ڈنگر ہانک لائے۔ پھر ان کا دشمنی نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا، لیکن جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو بارش ہونے لگی اور ایک زبردست سیلاب آ گیا جو فریقین کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں نے بقیہ راستہ بھی سلامتی کے ساتھ طے کر لیا۔ نمبر 2، سریہ حسمی۔ اس کا ذکر شاہان عالم کے نام خطوط کے باب میں گزر چکا ہے۔ نمبر 3، سریہ تربہ۔ یہ سریہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ ان کے ساتھ 30 آدمی تھے جو رات میں سفر کرتے اور دن میں رفوش رہتے تھے، لیکن بنو حوازن کو فتح چل گیا اور وہ نکل بھاگے۔ حضرت عمر ان کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا اور وہ مدینہ پلٹ آئے۔ نمبر 4، سریہ اطراف فدق۔ یہ سریہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 30 آدمیوں کے ہمراہ بنو مرہ کی تادیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت بشیر نے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیڑ بکریاں اور چوپائے ہانک لیے اور واپس ہو گئے۔ رات میں دشمن نے آ لیا، مسلمان نے جم کر تیر اندازی کی، لیکن بالآخر بشیر اور ان کے رفقا کے تیر ختم ہو گئے۔ ان کے ہاتھ خالی ہو گئے اور اس کے نتیجے میں سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ صرف بشیر زندہ بچے، انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر فدق لایا گیا اور وہ وہیں یہود کے پاس مقیم رہے یہاں تک کہ ان کے زخم مندمل ہو گئے۔ اس کے بعد وہ مدینہ آئے۔ نمبر 5، سریہ میفعہ۔ یہ سریہ حضرت غالب بن عبداللہ لیثی کی قیادت میں بنو عوال اور بنو عبدی بن ثعلبہ کی تادیب کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی شاخ حرقات کی تادیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد 130 تھی۔ انہوں نے دشمن پر اجتماعی حملہ کیا اور جس نے بھی سر اٹھایا اسے قتل کر دیا، پھر چوپائے اور بھیڑ بکریاں ہانک لائے۔ اسی سریہ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نہیک بن مرداس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا تھا، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عتاب فرمایا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ معلوم کر لیا کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا۔ سریہ خیبر۔ یہ سریہ 30 سواروں پر مشتمل تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجا گیا تھا۔ ہوا یہ کہ اسیر یا بشیر بن رازم بنو غطفان کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے جمع کر رہا تھا۔ مسلمان نے اسیر کو یہ امید دلا کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خیبر کا گورنر بنا دیں گے، اس کے 30 رفقا سمیت اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا، لیکن قرقرِ نیار پہنچ کر فریقین میں بدگمانی پیدا ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں اسیر اور اس کے 30 ساتھیوں کو لڑائی میں جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ نمبر 7، سریہ یمن و جبار۔ جبار کی جیم پر زبر ہے۔ یہ بنو غطفان اور کہا جاتا ہے کہ بنو فزارہ اور بنو عذرا کے علاقہ کا نام ہے۔ یہاں حضرت بشیر بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کو 300 مسلمانوں کی میت میں روانہ کیا گیا۔ مقصود ایک بڑی جمعیت کو پراگندہ کرنا تھا جو مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو رہی تھی۔ مسلمان رات و رات سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ جب دشمن کو حضرت بشیر کی آمد کی خبر ہوئی
تو وہ باغ کڑا ہوا۔ حضرت بشیر نے بہت سے جانوروں پر قبضہ کیا، 2 آدمی بھی قید کر لیے، اور جب ان دونوں کو لے کر خدمت نبوی میں مدینہ پہنچے تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 8، سریہ غابہ۔ اسے امام ابن قیم نے عمرہ قضا سے قبل 7 ہجری کے سرائے میں شمار کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبیلہ جشم بن معاویہ کا ایک شخص بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر غابہ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنو قیس کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حضرت کو صرف 2 آدمیوں کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ حضرت ابو حضرت نے کوئی ایسی جنگ حکمتی عملی اختیار کی کہ دشمن کو شکست پاش ہوئی، اور وہ بہت سے اونٹ اور بیڑ بکریاں ہانک لائے۔ عمرہ قضا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔